محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور متفرق نہ ہو جاؤ، اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، بس تم اس کی نعمت فضل و کرم سے بھائی بھائی ہو گئے ہو، اور تم آگے کے گڑھے دوزخ کے کنارے پر تھے، بس اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ گرامی قدر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے کچھ تمہیدی باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اختلاف کی تین صورتیں ہیں۔ ایک وہ اختلاف جو اصول کے اندر ہے، ضروریات دین کے اندر ہے، دوسرا اختلاف جو فروع کے اندر ہے، اور تیسرا تفرقہ بازی ہے۔ یہ تین قسم کے اختلاف ہیں۔ پہلا اختلاف جو اصول کے اندر ہے، ضروریات دین میں ہے، یعنی اللہ کو نہ ماننا، کتاب اللہ کو نہ ماننا، اللہ کے رسولوں کو نہ ماننا، اور آسمانی کتب سماویہ کے پر ایمان نہ رکھنا، سابقہ ادیان کی حقانیت پر ایمان نہ رکھنا، یہ اصول میں اختلاف ہے۔ پھر اسی اختلاف کی ایک اور صورت بھی ہے کہ اللہ کو ویسا نہ ماننا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ کو ویسے نہ ماننا کہ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کتاب اللہ کی تحریف کا قائل ہونا، اور جتنی بھی اصول دین ہیں ان تمام کو ویسا نہ ماننا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ اسلام کے خلاف ہیں۔ یہاں باطل اور حق کی بات ہے، جو مانے گا وہ اسلام میں داخل ہے، جو نہیں مانے گا وہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا طبقہ وہ بھی ہے کہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام پر ایمان نہیں رکھتا، کتاب اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا، ویسے جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کو ختم رسول نہ ماننا، یہ ساری باتیں اسلام سے خارج ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا اختلاف ائمہ مجتہدین کا ہے۔ یہ در حقیقت اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جملہ ارشادات اور تعلیمات پر عمل کی مختلف صورتیں ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے وہ تفرقہ بازی ہے۔ تفرقہ بازی اسلام میں نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر ہے۔ سارے ضروریات دین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور اصول دین بھی سب کے ایک ہیں، حتیٰ کہ فروعات بھی جو ہے وہاں بھی کافی اس میں اتحاد ہے۔ لیکن یہاں جو اختلاف ہے وہ اختلاف اس انداز سے ہے کہ ہر بندہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کے اپنی بات اور ذاتیات منوانا چاہتا ہے۔ تو جہاں اپنی بات منوائی جائے گی وہاں تفرقہ پھیلے گا، جبکہ قرآن کریم کا جو منشا ہے وہ یہ ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تمہارے اندر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو تم رجوع کرو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، جو انہوں نے تعلیمات فرمائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائیں، پھر صحابہ نے
ائمہ تابعین قرون ثلاثہ کے اندر جو بھی دین کی صورت تھی جو صحابہ کرام نے تابعین اور تبع تابعین کو سکھائی، اگر قرون ثلاثہ کی طرف رجوع کر لیا جائے تو سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں تفرقہ بازی شروع ہوتی ہے وہاں دین کو چھوڑ کر اپنی بات منوانے کے اوپر زور دیا جاتا ہے اور اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے زور دیا جاتا ہے، اور پھر ہر فرقہ جنت کا داعی ہے کہ میرے پاس آ جاؤ اور جنت مل جائے گی۔ تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جو ایمان والے ہیں اگر سارے کے سارے اللہ کی محبت کے اوپر یکجا ہو جائیں تو یہ تفرقہ بازی اور فرقہ بازی ہوگی ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی محبت اور اس کے دین کی اتباع میں یکجائی ہے، اور اس سے ہٹ کر جو ہے وہ تفرقہ ہے۔ تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ سب مل کر اللہ کی جو ہدایت کی رسی ہے کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ، متفرق نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس وقت کو یاد کرو بعثت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے قتل و غارت کری تھی اور ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، ظلمت کا دورہ تھا، مظلوم کے اوپر ظالم چڑھ دوڑتے تھے، کمزور کو دبایا جاتا تھا، طاقتور کا جو ہے طاقتور اپنے نشے میں آ کر کمزور کے اوپر ظلم کرتا تھا، مختلف مختلف غیر اخلاقی برائیاں پھیلی ہوئی تھی معاشرے کے اندر، تب معاشرے کا جو ہے وہ تباہ حال معاشرہ تھا، کوئی صورت معاشرے کی نہیں تھی۔ تو اس وقت کو یاد کرو، پھر اللہ نے تمہارے اوپر نعمت کی، انعامات کی بارش کی، نعمتیں عطا کی دین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں۔ نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، تم اس وقت دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، پھر تمہیں اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا، تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، بھائی بھائی بن گئے، اور ایک دوسرے کی حق تلفیاں کرتے تھے، مارتے تھے، پھر ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کے اوپر ایثار کرنے والے بن گئے۔ تو اس نعمت کو تم یاد کرو، فاصبحتم بنعمته اخوانا، اللہ نے تمہارے دل و قلوب میں محبت ڈال دی، پھر فاصبحتم بنعمته اخوانا، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، وہ ساری نفرتیں دین نے آ کر مٹا دی۔ تو لہذا اسی دین کو اپناؤ جس دین نے تمہیں بھائی بھائی ہونے کا حق دیا اور بھائی بھائی ہونے کا اندیا دیا، بھائی بھائی بنا دیا، تو اسی دین کے اوپر قائم رہو گے تو یہ سب تفرقے ختم ہو جائیں گے۔ جہاں ذات آئے گی، ذاتیات آئیں گی، اپنی بات منوانے کی بات آئے گی، تو اس صورت میں دین سے ہٹ جاؤ گے اور تفرقے میں پڑ جاؤ گے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تمہاری حالت یہ تھی کہ تم جہنم کے آگ کے کنارے کے اوپر پھرا کرتے تھے، جیسے ہی موت آتی اور سیدھا جہنم میں چلے جاتے۔ تو اس نعمت کو یاد کرو، تم آپس میں دشمن سے اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا، تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی۔ تو اب بھی تعلیمات نبوت، قرآن کی تعلیمات کو اختیار کر کے دوبارہ اپنی حالت میں واپس آؤ، بھائی بھائی بن جاؤ۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگے کہ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، بس اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور واضح دلائل دیتے ہیں، دلائل کے ساتھ کھول کر اللہ رب العزت اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ہدایت یافتہ بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور قرآن کریم میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں متعدد روایات میں یہ بات آتی ہے، انما المؤمنون اخوہ،
المسلم اخو المسلم المؤمن كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله ان اشتكى رأسه اشتكى كله. یہ ساری صورتیں دین میں تفرقہ کی نہیں ہیں، دین میں وحدت کی ہیں. اسلام میں تفرقہ نہیں ہے، اس لیے مسلمان آپس میں تم بھی بھائی بھائی بن جاؤ. یہ آج کا سبق تھا، سبق نمبر 13 سورہ آل عمران آیت نمبر 103 تھی. آگے احادیث کے اسباق میں سے آج آخری ہمارا سبق ہوگا. کل 40 اسباق تھے، 40 احادیث تھیں، 16 اسباق تھے، تو آج 39 اور 40 حدیث پڑھی جائے گی اور سبق نمبر 16 ہوگا. عن ابی امامۃ ایاس بن ثعلبۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان البذاذۃ من الایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادگی ایمان کا حصہ ہے. کسی تکلف کے بغیر ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے جو طریقے ہیں ان کو سادگی کہا جاتا ہے. ضروریات کے پورا کرنے میں تکلف نہ ہو تو یہ سادگی ہے. اور یہ جو ضروریات ہیں اس کی مختلف صورتیں ہیں، غذا ہے، لباس ہے، مکان ہے، اور بھی چھوٹی موٹی بڑی ضرورت بہت جو ہے وہ ضرورتیں ہیں انسان کی. تو ان ضروریات کی تکمیل میں اگر تکلف نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، تصنع نہ ہو تو یہ سادگی ہے. اگر سادگی کو چھوڑ دیا جائے تو یہ ساری جو اخلاق رذیلہ ہیں یہ ساری کی ساری شروع ہو جاتی ہیں. تصنع آ جاتا ہے، بناوٹ آ جاتی ہے، اور ریا آ جاتا ہے، دکھلاوے آ جاتا ہے، اپنی عظمت و بڑائی کا خیال آ جاتا ہے. تو اس کے دو ہی محرک ہیں سادگی کو چھوڑنے کے، ایک یہ کہ نفسانی لذت، اور دوسرا یہ کہ اپنی عظمت اور اپنی بڑائی کا خیال ہو معاشرے کے اندر، کہ مجھے کچھ مانا جائے، کہا جائے کہ واقعی اس کے پاس بڑا مال ہے، بڑا مالدار آدمی ہے. تو یہ تصنع اور بناوٹ یہ ساری چیزیں سادگی کے خلاف ہیں. اور پھر یہ کہ سادگی کو چھوڑنے سے ریا کی ایک شکل شروع ہو جاتی ہے، ریا پیدا ہو جاتا ہے. اور ریا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ریا شرک خفی ہے، شرک کی ادنا ایک صورت ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سادگی کو اختیار کرو، یہ ایمان کا حصہ ہے. جب بندہ سادگی اختیار کرتا ہے، قناعت اختیار کرتا ہے، تو اس صورت میں بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. تصنع، بناوٹ، ریا، یہ ساری چیزیں جاتی رہتی ہیں. حدیث نمبر 40 عن حذیفہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ نمام. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. چغل خوری یا چغل خور کی جو محرکات ہوتے ہیں وہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دینا، ایذا پہنچانا، اور دوسرا یہ کہ کسی کو رسوا کرنا، معاشرے کے اندر رسوا کرنا. اور پھر یہاں سے اس جو حیات فانی ہے دنیا کی سے جانے کے بعد دو ہی ٹھکانے ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے. دو ٹھکانے، جنت اور جہنم. اسلام نے وہ راستہ بتا دیا کہ جو جنت میں جاتا ہے، جو سیدھا راستہ ہے. اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ایک حقوق العباد، حقوق اللہ، اور حقوق العباد کا. تو یہ جو چغل خوری ہے یہ حقوق العباد کے اندر آتی ہے. کسی کو رسوا کرنا یہ
اس کا حق تلف کرنا ہے. ہر معاشرے کے اندر اس بندے کو جینے کا حق ہے، اس کا بھی عزت و احترام ہے. اس کی رسوائی کرنا چغل خوری کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے، تو وہ جو ہے اس کا حق تلف کرنا ہے، حق مارنا ہے. تو یہ بات حقوق العباد میں آتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ ایک شخص، آپ نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے، مفلس کون ہے. آپ نے، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، صاحب ثروت نہ ہو، وہ مفلس ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ شخص ہے کہ جب قیامت کے دن آئے، نیکیوں کے دفتر لے کر آئے. جب اس کو جنت میں جانے کا حکم ملے تو بہت سے ایسے لوگ آ جائیں جن کے اس نے حقوق ادا کرنے ہوں، جن کا حق تلف کیا ہو. تو حکم ملے گا کہ اس کی جتنی بھی نیکیاں ہیں ان حقداروں کو دے دو. وہ ساری نیکیاں حقدار لے جائیں گے. ابھی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقدار باقی ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں پھر یہ حکم ہوگا کہ جو حقدار رہتے ہیں ان کے گناہ اس کے ذمہ لگا دیے جائیں. تو ان کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے. تو حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. تو حضور نے فرمایا مفلس تو وہ شخص ہے. تو جو حقوق العباد کا خیال نہ رکھے، ان میں کمی کرے، تو یہ حقوق اللہ کو بھی لے ڈوبتی ہے. یہ بات، یہ حقوق اللہ کو بھی ضائع کر دیتی ہے. تو اس لیے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. چغل خوری سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اس لیے کہ اس میں ایذاء مسلم بھی ہے، دوسروں کو رسوا کرنا بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں حقوق العباد میں آتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنی بھی احادیث بیان ہوئی، ان میں جتنی بھی کمی بیشی ہوئی، میں اللہ کے حضور اس کی توبہ اور استغفار کا طلبگار ہوں. اللہ مجھے معاف فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا اس میں اللہ اس کو اپنی قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، توشہ آخرت بنائے. فقہ کے اسباق کل مکمل ہو چکے تھے. آج ہم عربی کے 2 سبق پڑھیں گے. الدرس الاول جو ہے پہلے سبق میں ہو چکا تھا، لیکن اس کو دوبارہ ہم دہرا لیتے ہیں. یہ سبق، اور الدرس الاول اور الدرس الثانی، یہ آج ہم پڑھتے ہیں. یہ عربی کے اسباق میں 180 صفحہ نمبر کے اوپر الدرس الاول موجود ہے. صفحہ نمبر 180 کے اوپر الدرس الاول، پہلا سبق. اس میں کلمہ کی تعریف اور اس کی اقسام بیان ہوئی ہیں. کلمہ کہتے ہیں ہر وہ لفظ جو با معنی ہو، جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، وہ کلمہ کہا جاتا ہے. جس طرح کہ قلم، محمد، کتاب. قلم کا معنی قلم، محمد کا معنی محمد جس کی تعریف کی گئی ہو. کتاب، کتاب. آمنا، ایمان لایا. ذہبا، وہ گیا. جاء، وہ آیا. داخلہ، وہ داخل ہوا. من کا معنی سے. اعلی، پر. الہ، تک، یا اس کا معنی طرف بھی آتا ہے. تو یہ سارے کلمے ہیں، اور ہر کلمہ اپنا معنی رکھتا ہے. آگے کلمہ کی اقسام ہیں. کلمہ کی کل 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم کہتے ہیں وہ کلمہ جو کسی چیز، شخص یا جگہ کا نام ہو. جس چیز کا نام ہو، جیسے کتاب، قلم، اور جگہ کا نام ہو، جس طرح کہ مدینۃ، مکۃ، جو بھی نام دے دیا جائے. اور کسی شخص کا نام ہو، جس طرح کہ عمر، زید، اور خالد، یہ جو ہے وہ شخص کا نام ہے. اسی طرح حیوان کا نام بھی ہے اس کے اندر: ہرۃ، قلم، کرسی،
در حقیقت حیوان جو ہیں وہ چیزوں کے اس میں آتے ہیں، زمرے میں آتے ہیں، اور ذات کے نام میں انسان آتا ہے، جس طرح کے زید و عمر، اس طرح کے نام جو ہیں۔ اور دوسری قسم فعل ہے۔ فعل کا لغوی معنی کام ہوتا ہے، اس کا گرامر کی اصطلاح کے اندر اس کو کہتے ہیں فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے کے اندر پائے جائے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے کسی زمانے میں، یعنی فعل وہ کلمہ ہے، وہ لفظ، وہ کلمہ اس کلمے سے جو ہے کسی کام کا ہونا یا کرنا کسی زمانے میں ظاہر ہو۔ مثلا ذہبہ، وہ گیا، ذہبہ کا معنی وہ گیا۔ اب ذہبہ کا جو کلمہ ہے یہ فعل ہے، اسی کلمے سے جو اس کا معنی ظاہر ہو رہا ہے وہ ماضی کے اندر گزرے ہوئے زمانے میں اس کا معنی ظاہر ہو رہا ہے۔ جس طرح کہ ذہبہ وہ چلا گیا، یعنی ماضی کے اندر۔ زمانے تین ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، حال کہتے ہیں موجودہ زمانے کو، مستقبل کہتے ہیں آئندہ کے زمانے کو۔ تو فعل وہ کلمہ ہے کہ جس میں جو اس بات کو ظاہر کرے کہ اس میں کسی جو کام ہوا ہے وہ کسی زمانے میں ہوا ہے۔ جیسے ضربہ، اس نے مارا، ضربہ زید، زید نے مارا، زمانہ ماضی کے اندر۔ اس طرح یذهب، وہ جاتا ہے، یہ حال کا معنی ہے، وہ جائے گا، یہ مستقبل کا معنی ہے۔ تو فرمایا فعل وہ کلمہ ہے کہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی نہ کسی زمانے میں پایا جائے۔ ذہبہ، ضربہ، شکرہ، اس نے شکر کیا۔ اور تیسرا ہے حرف وہ کلمہ ہے جس کا اپنا معنی تو ہو لیکن اپنے معنی کے اظہار کے لیے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے فعل کا یا اسم کا محتاج ہو، وہ خود اپنے معنی کو ظاہر نہ کر سکتا ہو۔ جس طرح کہ من کا معنی سے ہوتا ہے، الہ کا معنی طرف، تک، اور علا کا معنی پر ہوتا ہے۔ اب یہ معنی اس وقت تک سمجھ نہیں آئیں گے جب تک ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اسم یا فعل نہ ملے۔ من، جس طرح کہ ذہب زید من المسجد الی البیت، کہ زید مسجد سے گھر کی طرف گیا۔ تو اب من کا معنی سے واضح ہو گیا اس پورے جملے کے اندر، الہ کا معنی طرف واضح ہو گیا۔ ذہب زید من المسجد الی البیت، کہ زید مسجد سے گھر کی طرف گیا۔ من کا معنی سے اس جملے کے اندر بالکل واضح ہو گیا، اور الہ کا معنی طرف جو ہے بالکل واضح ہو گیا اس کا معنی۔ اسی طرح علی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اب یہاں علی کا معنی پر ہے، واضح ہو گیا معنی۔ اسی طرح الہ کا معنی قرآن کریم میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ الہ کا معنی طرف۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو یہ سارے مختلف قرآن کریم میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ اهدنا صراط الذین انعمت علیہم، اب یہاں علیہم علا کے ساتھ آگے ہم ضمیر لگی ہوئی، اصل معنی ہے علا، یہاں علا کا معنی پر ہے، ان کے راستے پر، علا۔ تو بہرحال یہ مختلف معنی ہیں جو قرآن مجید میں بہت سی اس کی مثالیں مل جائیں گی اگر دیکھی جائیں۔ تو یہ آج کا سبق تھا، درس اول۔
کلمہ اور اس کی اقسام تھیں۔ دوسرا سبق الدرس الثانی اسباق عربی میں سے اسم اور اس کی اقسام ہے۔ عربی کے اندر اسم کو مختلف حصوں میں مختلف انداز کے اندر اس کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں جو ابھی جو بیان ہوگا الدرس الثانی میں، یہ اسم کی وہ اقسام ہیں جو عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے ہیں۔ اسم کی وہ اقسام جو عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے، اس کی دو قسمیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ، جس کو آپ انگلش میں کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کہتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ تو اسم نکرہ وہ اسم ہے، اس کا مختصر سے میں آپ کو بتا دوں، جس کے اندر عموم ہو۔ اسم نکرہ وہ اسم ہے، وہ کسی چیز، شخص کا جگہ، کسی بھی چیز یا شخص یا جگہ کا عام نام جو عمومیت پر دلالت کرتا ہو، اس تمام افراد کے اوپر وہ بولا جائے۔ مثلا راجلن، راجلن کو مانا ہے مرد، اب اس سے جتنے بھی تمام مردوں کو مرد کہتے ہیں۔ راجلن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مرد۔ تو کوئی بھی مرد عام لفظ ہے۔ اور اسی طریقے سے والدن، لڑکا، یہ بھی کسی شخص کا عام نام ہے۔ اور اسی طریقے سے کتابن، کتاب، ہر کتاب کو کتاب کہتے ہیں، ہر لڑکے کو لڑکا کہتے ہیں، ولد کہتے ہیں، ہر آدمی کو آدمی کہتے ہیں، رجلن کہتے ہیں۔ امرأتن، خاتون، تو ہر خاتون کو خاتون کہا جاتا ہے، یہ عام نام ہے۔ اور اسم معرفہ وہ ہے کہ کسی شخص، چیز یا جگہ کا خاص نام، یعنی عام نام کے اندر خصوصیت اگر آ جائے تو وہ اسم معرفہ ہے۔ مثلا راجلن مرد، ہر راجلن آدمی، یا اس کا معنی مرد بھی آتا ہے، تو ہر آدمی کو آدمی کہتے ہیں، ہر راجلن کو آدمی کہیں گے۔ اگر اس میں تخصیص کر دی جائے زیدن، تو یہ اسم معرفہ بن جائے گا۔ تو اسم معرفہ کسی شخص کا خاص نام ہوا کرتا ہے۔ کسی کا بھی جب نام پکارا جائے خاص نام، تو اس سے مراد صرف وہی شخص ہوتا ہے۔ تو فرمایا اسم معرفہ خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے قرآن، فاطمۃ، قرآن، کتاب، یہ ہر کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے۔ جب کہیں گے قرآن تو اس سے خاص کتاب مراد ہے۔ فاطمۃ، بنت، لڑکی، ہر بچی کو بچی کہا جائے گا۔ جب کہیں گے فاطمۃ تو اس سے مراد خاص بچی۔ قریش، خاص قوم۔ ملتان، خاص جگہ کا نام۔ اگر یوں کہیں بلد، بلد کا معنی ہوتا ہے شہر۔ مدینۃ، مدینۃ کا معنی بھی شہر ہوا کرتا ہے۔ اب اگر یوں کہا جائے ملتان، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خاص شہر۔ تو یہ نام جو لیا گیا، یہ خاص شہر، یہ معرفہ ہے۔ اور جو عمومی نام ہے بلد، شہر، کسی بھی شہر کا نام شہر ہو سکتا ہے، تو یہ عام نام ہے۔ اسی طرح دار العرفان، یہ خاص جگہ کا نام ہے۔ تو بہرحال اسم نکرہ وہ اسم ہے جس کے اندر عموم ہوتا ہے، ایسے اسم پر دلالت کرے کسی چیز یا شخص یا جگہ کا ایسا نام جو بالکل عام ہو، جس کے اندر عمومیت ہو۔ جیسے راجل، آدمی، ہر آدمی کو آدمی کہا جاتا ہے، اس میں خصوصیت نہیں ہے۔ والد، ہر لڑکے کو لڑکا کہا جاتا ہے۔ والد، ہر ولد کو لڑکا کہا جاتا ہے۔ بنت، ہر بچی کو بچی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جمل، اونٹ، اور مدرسۃ، بیت، یہ ساری اس میں نکرہ ہیں۔ اور اس معرفہ وہ ہیں جس میں نام کی تخصیص ہو، جگہ کے نام کی تخصیص ہو۔ ملتان، لاہور، یہ سارے اس معرفہ ہیں، جگہ کے نام ہیں۔ کسی شخص کا نام، جس طرح کہ زید، خالد، عمر، یہ مخصوص اشخاص کے نام ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن، یہ مخصوص کتاب کا نام ہے۔ تو یہ ساری جو جہاں تخصیص ہوتی ہے وہ اس معرفہ ہوا کرتا ہے۔ اس معرفہ کی انہوں نے جو ہے ایک علامت لکھی ہے کہ اسم نکرہ کے شروع میں اگر الف لام لگ جائے تو وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے۔ راجل کو الرجل کہیں گے تو اس سے مراد خاص مرد ہوگا۔ اسی طریقے سے قلم، القلم، اس سے خاص
قلم مراد ہوگا. بہرحال یہ جب الف لام شروع میں آ جائے تو وہ اس معرفہ بن جاتا ہے، اس کے اندر تخصیص آ جاتی ہے. جس طرح کی کتاب، اگر الکتاب کہیں تو اس سے مراد قرآن کریم ہے، جس طرح ذالک الکتاب کہ خاص کتاب جو وہ قرآن کریم. تو یہ اسم نکرہ اور اسم معرفہ ہم نے پڑھا. اسم کی اقسام تھیں جو عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے تھیں، اور آج عربی کے 2 سبق ہوئے ہیں جن کا خلاصہ یہی ہے. کلمہ ہر بامانہ لفظ کو کہتے ہیں. کلمہ کی 2 قسمیں ہیں. اپنا کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم کہتے ہیں ہر وہ کلمہ ہے چیز، شخص، جگہ کا نام ہو، اور فعل وہ کلمہ ہے کہ کسی جو اپنا معنی ظاہر کرنے کے لیے کسی زمانے کا محتاج ہو. یعنی بامانہ با زمانہ 2 لفظ ہیں. بامانہ با زمانہ فعل کے لیے کہ جو اپنا معنی ظاہر کرنے کے لیے کسی فعل کا اپنا کسی زمانے کا محتاج ہو، اور اسی طریقے سے حرف اپنا معنی ظاہر کرنے کے لیے فعل یا اسم کا محتاج ہوتا ہے. وہ اپنا معنی ویسے ظاہر نہیں کر سکتا، اس کا معنی ظاہر نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اسم کی 2 قسمیں ہیں: اسم نکرہ ہے، اسم معرفہ. یہ عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے ہیں. اسم معرفہ جس کے اندر تخصیص ہو، اسم نکرہ جو عام ہو، کسی چیز یا شخص کا یا جگہ کا عام نام ہو. اس کی مثالیں بھی گزر چکی ہیں. یہ آج کے اسباق میں ہم نے قرآن کا سبق پڑھا، اور عربی کا احادیث کے اسباق میں سے آج آخری سبق تھا، اور عربی کے پہلے 2 سبق ہم نے پڑھے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس کو بھی ہم 2-3 دن کے اندر مکمل کر لیں گے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.